آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں ARTV پر ورلڈ نیوز۔ 28 بیویوں کے سامنے ایک اور شادی کرنے والا شخص اب تک کتنے شادیاں کر چکا ہے، آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ ہم نے کئی ایسی انوکھی شادیوں سے متعلق سنا ہے کہ ایک شخص نے 2 دلہنوں سے ایک ہی دن شادی رچا لی، یا زیادہ سے زیادہ ایک آدمی 5 سے 6 شادیاں کرنے کے بعد 7ویں شادی کرنے کا سوچ رہا ہو۔ لیکن اب ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جس نے ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنی 28 بیگمات کی موجودگی میں 37ویں شادی کر لی۔ یقیناً یہ ایک بڑی خبر ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک صارف کی جانب سے مذکورہ شخص کی 37ویں شادی کرتے ہوئے ویڈیو شیئر کی گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر مقبول ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بوڑھا عربی شخص اپنی جوان دلہن کے ساتھ بیٹھا ہے اور آس پاس کی دیگر بیگمات بچوں سمیت موجود ہیں۔ ویڈیو سے متعلق دعویٰ سامنے آیا ہے کہ شادی کرنے والے شخص کی یہ 37ویں شادی ہے، جو اس کی 28 بیویوں، 135 بچوں اور 126 پوتے پوتیوں کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے زمبابوے سے تعلق رکھنے والے 66 سالہ شخص کی خبر وائرل ہوئی تھی، جس حوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ 151 بچوں اور 16 بیویوں کا شوہر ہے۔ انڈونیشیا میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کی شدت 6.1 ریکارڈ کیے گئے۔ انڈونیشیا میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا میں آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقامی جگہوں سے اب تک کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم ملکی اور غیر ملکی شہریوں کی جانب سے اب تک حج کے لیے 4,50,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ خلیجی ویب سائٹ کے مطابق موصول ہونے والی درخواستیں صرف 24 گھنٹوں میں ملی ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے لنک 24 گھنٹے قبل جاری کیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے مطابق ملنے والی درخواستوں میں سے 60% مرد حضرات کی ہیں، جبکہ 40% خواتین کی ہیں۔ غیر ملکی عازمین رواں برس حج نہیں کر سکیں گے۔ حج کی درخواستیں جمع کرانے کا ابتدائی مرحلہ غیر حتمی ہے۔ درخواستوں کی حتمی منظوری کا مرحلہ 13 ذی القعدہ تک جاری رہے گا، جس کے بعد صرف 60,000 افراد کو اگلے مرحلے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا سامنا کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن منگل کو یورپی یونین کی مدد طلب کریں گے، تاہم بروسلز تجارتی اختلافات کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن کے منتخب ہونے پر یورپ کی جانب سے جوش و خروش کا اظہار کیا گیا تھا، جس کے بعد 27 یورپی یونین کے رہنماؤں کی نمائندگی کرنے والے یورپی کونسل کے صدر
چارلز میشل اور یورپی کمیشن کی سربراہ بائیڈن کے امریکہ کی واپسی کے دعوے پر مزید معلومات لیں گے۔ پیر کو یورپی یونین کی ایک سینئر افسر کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کا یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں 2 گھنٹے کا عارضی قیام سب ٹھیک نہیں کرے گا، لیکن سفارتکاری واپس آ چکی ہے۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن نے نیٹو اجلاس اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ جنیوا میں ملاقات کے درمیان یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں 2 گھنٹے کا عارضی قیام کیا تھا۔ شومن فاؤنڈیشن کے ایرک مورس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ یورپی یونین کو ایک سخت معاشی حریف سمجھتے تھے اور ان کے دور میں ان تعلقات میں الجھاؤ کے بعد اب جو بائیڈن کشیدگی کو ختم کر کے ترجیح پر دھیان دینا چاہتے ہیں، جو کہ چین ہے۔ جو بائیڈن کے ساتھ سفر کرنے والے ایک سینئر امریکی افسر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ صدر بائیڈن نے چین کے ساتھ مقابلے کو سنبھالنے کی حکمت عملی کو بیان کرتا ہے۔ ان کے مطابق اس حکمت عملی کے تحت جو بائیڈن ایک جیسے سوچ رکھنے والے جمہوری ساتھیوں اور اتحادیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یورپی رہنما تجارتی اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ دیگر مسائل سے نپٹا جا سکے، جس میں روس کو سنبھالنا شامل ہے۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان برسوں سے تجارتی تنازعات چل رہے ہیں۔ یورپی افسر کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے تجارت کے حوالے سے باہمی مفادات تلاش کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس بات کا صاف اشارہ دیا جا سکے کہ ٹرمپ کے دور کے مسائل جلد پیچھے رہ جائیں گے۔ ہوائی جہاز بنانے والی یورپی کمپنی ایئر بس اور امریکی کمپنی بوئنگ کے درمیان 17 سال قبل تنازع شروع ہوا، جس میں امریکہ اور یورپ ایک دوسرے پر اپنے ملک کی کمپنی کو غیر قانونی طور پر سبسڈی دینے کا الزام لگا رہے تھے۔ اس پر اگلے ماہ سودا متوقع ہے۔ اس سے مشکل تنازع وہ ہے جو سٹیل پر 25% اور ایلومینیم پر 10% ٹیکس سے متعلق تھا، جو ٹرمپ نے یورپ اور اس کے دیگر قریبی اتحادیوں پر 2018 میں لگایا تھا۔ اس کے جواب میں برسلز نے اہم امریکی اشیاء پر 2.8 ارب یورو کا ٹیکس لگایا تھا۔ کینیڈا میں اسلامو فوبیا کا ایک اور خطرناک واقعہ سامنے آ گیا۔ مسجد میں موجود لوگوں کو دھمکیاں دی گئی۔ کینیڈا کے دارالحکومت ٹورنٹو میں ایک اور اسلامو فوبیا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ٹورنٹو کے علاقے اسکاربورو میں واقع اسلامک انسٹیٹیوٹ آف ٹورنٹو میں پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک مرد اور ایک عورت نے اسلامک انسٹیٹیوٹ آف ٹورنٹو میں زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ نہ صرف اندر داخل ہونے کی کوشش کی بلکہ مذکورہ جگہ میں دھماکہ خیز مواد لگانے جیسی سنگین دھمکیاں بھی دی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ دوپہر 12 بجے 2 نامعلوم افراد نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی، جس پر وہاں پر موجود لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور اب وہ دونوں ملزمین پولیس کی حراست میں ہیں، جبکہ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سے کوئی اسلحہ یا دھماکہ خیز مواد اس وقت موجود نہیں تھا۔ البتہ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ دھمکیاں دینے والے ملزمین کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ دونوں نشے میں دھت تھے، اور اس کے علاوہ ٹورنٹو پولیس نے ملزمین کے بارے میں مزید اور کچھ تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں دوسرا اسلامو فوبیا کا واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے سے پہلے بھی کینیڈا میں ایک شخص نے مسلمان فیملی پر ٹرک چڑھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس فیملی کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ نسل پرستانہ انقلاب کا خواہاں نو عمر انگریز شدت پسند کو UK کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہودیوں اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے 9 عمر انگریز شدت پسند کے بارے میں لندن کی عدالت کو بتایا گیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ اپنے نسلی نظریے کی بنا پر انقلاب برپا کر دیں گے۔ عرب یونین کی رپورٹ کے مطابق 18 سالہ میتھیو پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر زیر زمین اسلحہ ذخیرہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور 3D پرنٹر کے ذریعے آتشیں اسلحہ بنانے کی کوشش کی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم نے 31 اکتوبر اور 19 دسمبر 2020 کے درمیان ہتھیار تیار کرنے کے سامان کی خریداری کے لیے پیسے منتقل کیے تھے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ وہ حکومت میں تشدد کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے نسلی نظریے کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں اور اس کے مقصد کے لیے انہوں نے 3D پرنٹر کے ذریعے آتشی اسلحہ بنانے کی کوشش کی۔ انتہائی دائیں بازو کے مواد کے ساتھ ساتھ میتھیوز نے مبینہ طور پر ایسا مواد اپلوڈ کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں کو کیسے اپاہج اور قتل کیا جائے۔ ایک آن لائن گروپ میں انہوں نے لکھا کہ
میں نہیں جانتا کہ اب کون سی نسل پرستی رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سب کروں گا۔ انہوں نے مزید لکھا، ہٹلر اور سواستیکا کے خواب آپ کو نیند کی آغوش میں لے جائیں۔ ایک اور گروپ میں میتھیو کا کہنا تھا کہ میں اپنے ملک میں سفید فامی کو ترجیح دوں گا، لیکن اگر اس پر سمجھوتا کیا گیا تو میں الگ ہونا چاہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیلی گرام کے ایک میسیجنگ گروپ جو دہشت گردوں میں مقبول ہے میں شمولیت اختیار کی، جس کو اسپین سے عدالت کو بتایا کہ اس کے بعد وہاں ان کے درمیان بحث جاری رہی کہ کون سا ہنر مفید ہوگا۔ میتھیو پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر زیر زمین پناہ گاہ بنانے کی کوشش کی جس میں اسلحہ ذخیرہ کیا جانا تھا۔ جنگ بندی کے بعد حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی پہلی فضائی کارروائی۔ اسرائیل طیاروں نے بدھ کی صبح غزہ میں پھر فضائی حملے کیے ہیں، جسے فلسطین علاقوں سے آتش گر غبارے چھوڑے جانے کے بعد رد عمل قرار دیا گیا۔ اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل فورسز کی جانب سے ایک بار پھر غزہ پر فضائی حملہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر اور خان یونس پر بم گرائے، تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان ہونے والی 11 روزہ لڑائی کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی قوم پرستیوں نے اسرائیل فورسز کی سیکیورٹی میں ریلی نکالی۔ ریلی کے خلاف فلسطینیوں نے بھی احتجاج کیا۔ اسرائیلی ریلی اور فلسطینیوں کے احتجاج کے بعد بیت المقدس میدان جنگ بن گیا۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر شیلنگ کی جس کی وجہ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کئی فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی قوم پرستیوں کی ریلی کے خلاف فلسطینیوں کی جانب سے بیت اللحم اور غزہ میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ روس کی ایک عمارت میں خوفناک آتشزدگی، 3 بچوں کو عمارت کی تیسری منزل سے بچانے کی ویڈیو وائرل۔ روس کے شہر کوسٹروما میں ایک رہائشی عمارت کی تیسری منزل پر آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں بلڈنگ کے تیسرے مالے پر موجود گھر میں 3 بچے آگ لگنے کی وجہ سے پھنس گئے، اور یہ بچے گھر کی کھڑکی سے مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہے تھے، جس پر دیگر قریبی رہائش بلڈنگز کے 3 افراد بھاگتے ہوئے آئے اور مذکورہ بلڈنگ پر لگے ایک پائپ کی مدد سے بلڈنگ کے تیسرے فلور کی کھڑکی تک پہنچ گئے، اور تینوں افراد نے اپنے ہاتھوں کی ایک زنجیر بنا لی اور ایک ہاتھ سے یہ تینوں افراد پائپ کو تھامے ہوئے تھے، اور تیسرے فلور پر موجود ایک شخص ایک بچے کو اتار کر دوسرے شخص کو پکڑاتا اور تیسرا شخص پھر اسے بحفاظت نیچے کھڑی خاتون کے حوالے کر دیتا، اور اسی طرح باقی 2 بچوں کو بھی بلڈنگ سے بحفاظت نیچے اتار لیا گیا۔ اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ تینوں لڑکوں کی بہادری اور ہمت کی لوگ داد دے رہے ہیں، جبکہ ایک صارف نے تو انہیں ہیرو قرار دے دیا، اور ایک صارف نے تو حیرت کا اظہار کیا کہ جس پائپ پر یہ لوگ چڑھ گئے ہیں یہ اتنا مضبوط کیسے ہے، اور یہ آسانی سے ٹوٹ سکتا تھا اور ان افراد کی جان بھی جا سکتی تھی۔ واضح رہے کہ اس واقعے کی ویڈیو قریبی رہائشی بلڈنگ میں موجود افراد نے اپنے گھر کی کھڑکی سے بنائی تھی۔ Ёпарасоте! Вайсан, давай быстрее вызывай! عالمی ادارے صحت نے آگاہ کیا ہے کہ
کورونا وائرس کی وبا ویکسین کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتار سے پھیل رہی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحافیوں سے گفتگو میں G7 ممالک کی جانب سے غریب اقوام کے لیے اعلان کردہ ویکسین کی 1 ارب خوراکوں کو ناکافی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ G7 کی جانب سے اعلان کردہ ویکسین کی خوراکیں نہ صرف بہت ہی کم ہیں بلکہ ان کا اعلان بھی بہت زیادہ تاخیر سے کیا گیا۔ ان کے مطابق اس وقت ویکسین کی 11 ارب خوراکوں کی ضرورت ہے۔ خیال رہے 7 امیر ممالک پر مشتمل G7 گروپ نے اپنے حالیہ سربراہی اجلاس میں غریب اقوام کے لیے کورونا ویکسین کی 1 ارب خوراکیں مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ویکسین کی تقسیم اور ویکسین تک رسائی میں بہت زیادہ امیر ممالک پر شدید تنقید کے بعد سامنے آیا تھا۔ فروری میں ان ممالک نے 13 کروڑ خوراکیں مہیا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ میں G7 کی جانب سے ویکسین کی مزید 870 ملین خوراکیں فراہم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس کی تقسیم کوویکس کے ذریعے ہوگی۔ یہ بہت بڑی مدد ہے، تاہم ہمیں مزید کی ضرورت ہے اور وہ بھی فوری طور پر۔ اس وقت وبا عالمی طور پر ویکسین کی تقسیم کی رفتار سے تیز پھیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ 10,000 افراد مر رہے ہیں۔ ان کمیونٹیز کو ویکسین کی ضرورت ہے اور انہیں ابھی چاہیے نہ کہ اگلے سال۔ خیال رہے امیر ممالک میں ویکسینیشن ریٹ پر بہتری کی وجہ سے زندگی معمول کی طرف آ رہی ہے، لیکن غریب ممالک میں ویکسین کی فراہمی بہت ہی کم ہے۔ افغانستان کے 5ویں بڑے شہر جلال آباد میں مسلح افراد کے فائرنگ سے 5 پولیو ورکرز جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صوبے ننگرہار کے شہر جلال آباد میں منگل کو مسلح افراد نے پولیو مہم میں شریک ورکرز پر فائرنگ کر دی۔ واقعے میں 5 ورکرز گولیاں لگنے سے جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ ننگرہار پولیس کے ترجمان فرید خان نے میڈیا کو بتایا کہ پولیو ورکرز پر 3 مختلف علاقوں میں 2 گھنٹوں کے دوران منظم حملے کیے گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ طالبان کا کام ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان نے پولیو ٹیم پر حملے اور 5 پولیو ورکرز کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیو ورکرز پر جلال آباد کے ضلع خوگیانی اور سورخ روڈ پر حملہ کیا گیا۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 30 مارچ کو ہی جلال آباد میں خواتین پولیو ورکرز پر حملہ کیا گیا تھا اور اس واقعے میں 3 خواتین ورکرز جاں بحق ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ARTV پر ورلڈ نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ یو آر واچنگ ARTV چینل۔ شہر حیدرآباد مقام ملک پیٹ میں پاکو مارشل آرٹ سیلف ڈیفنس اکیڈمی کا آغاز اول میں آ چکا ہے، جہاں پر کراٹے، متھائی، کک باکسنگ، فل کانٹیکٹ، تھائی باکسنگ اور MMA کی تربیت دی جا رہی ہے، اور لڑکیوں کے لیے سپریٹ بیچز کا بھی انتظام ہے۔ سید افتخار حسین کی زیر نگرانی میں اس اکیڈمی سے جڑ کر کافی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اور ورلڈ چیمپئن بن چکے ہیں۔ ایڈمیشن جاری ہے۔ ہمارا پتہ SK پلازا، فرسٹ فلور، beside ٹاپ ان ٹاؤن ہوٹل، ملک پیٹ، ریلوے اسٹیشن، حیدرآباد۔ تصویریں کھینچنا بھی کہلاتا ہے فنکاری، کیونکہ تصویریں بولتی ہیں۔ تقاریب، شادی بیاہ یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا، چلے آئیے AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو۔ مردانہ وجاہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا، کھنچوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے، جن کے ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران۔ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور، جہاں کیا جاتا ہے عمدہ کاغذ کا استعمال۔ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118۔ پتہ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو، ملک پیٹ، حیدرآباد۔